جی مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ سب کو برکت بخشے۔ جی یقیناً سب نے بہت اچھا بولا اور سب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا کہ گناہ کیا ہے۔ تو میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی۔ گناہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ جو ہے خدا کے جو قانون، خدا کے قوانین، خدا کی جو شریعت ہے، خدا کے جو احکامات ہیں، ان کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ ہے۔ گناہ جو باغ عدن میں ہوا تھا وہ کیا گناہ تھا؟ گناہ یہی تھا کہ انہوں نے خدا کے احکام کی نافرمانی کی تھی۔ یہ گناہ کہلاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامہ میں، تو پرانے عہد نامہ میں گناہوں کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے گئے، جیسے کہ دھوکہ دینا، ظلم و ستم۔ بڑے طریقوں سے خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم کو ان کے گناہوں کو بتاتا ہے، مختلف الفاظ جو ہے خدا استعمال کرتا ہے، جیسے کہ بدکاری ہے، مصیبت ہے، ہم کسی کے لیے مصیبت پیدا کرتے ہیں، کسی کو دکھ میں ڈالتے ہیں، کسی کو تکلیف میں ڈالتے ہیں ہماری وجہ سے، یا غلط کاریاں ہیں، دھوکہ دینا ہے، جرم ہے، یا اور بھی ایسے جو جب ہم ظلم وغیرہ کرتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں وہ گناہ میں آتے ہیں۔ مطلب ہر وہ کام چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو ہم خدا کے قانون اور خدا کے احکامات کے خلاف کرتے ہیں وہ گناہ کہلاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شروع سے لے کے آخر تک گناہ ہی پر بات ہو رہی ہے۔ بائبل میں جو ہے بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن گنہگار سے محبت کرتا ہے، اسی لیے خدا نے انسان کے لیے جو ہے وہ نجات کا دروازہ کھولا۔ اگر ہم یہ دیکھیں پہلا یوحنا اس کا جو خط ہے، عام خط ہے، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے یوحنا کے عام خط میں، اس میں اس کے 5 باب اور اس کی ہم 16 آیت میں اس میں ہم دیکھتے تو اس میں لکھا کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو۔ گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر ہم پیچھے سے دیکھیں اس کے یوحنا کا ہی پہلے خط میں، اس کے پہلے باب میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی 9 آیت میں یوحنا یہ بات کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہماری ساری ناراستی سے پاک کرنے پہ قادر ہے، پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یعنی کہ وہ یہاں پہ بات کرے کہ ہر قسم کا گناہ جو ہم سر سے سرزد ہوتا ہے، اگر ہم پورے دل کے ساتھ اور شکستہ روح کے ساتھ اس کے سامنے آئیں اور اس پر ہم پشیمان ہوں اور ہم اس پر پچھتاوا کریں تو ہمارا خدا جو ہے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ ایک بات یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہے جس کی جو ہے معافی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ایسا گناہ کرتا ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کا جو ہے انجام صرف موت ہی ہے، تو میں اس کے لیے آپ کو اسے نہیں کہتا کہ آپ اپنے بھائی یا بہن کے لیے دعا کریں۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی جو ہے یہاں پر ہم نے کوٹ کیا گیا کہ مرکز کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں، متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا ہر ایک گناہ جو ہے وہ معاف کیا جائے گا۔ اگر کوئی جو ہے روح القدس کے خلاف جو ہے وہ کفر بکے تو اس کا وہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو گناہ ہے وہ ہمیشہ اس کا ابدی گناہ جو ہے وہ کہلائے گا اور وہ ابدی ہلاکت کا جو ہے وہ اس کے لیے باعث ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اگر کوئی شخص روح القدس کے خلاف گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں، اگر ہم شفاعت کریں یا ہم اپنے لیے بھی شفاعت کریں یا ہم اپنے بہن بھائی کے لیے شفاعت کریں تو ان کی بھی معافی ہے، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ گناہ کی جو ہے وہ مزدوری موت ہے۔ جیسے ہم سب نے اس پر بات کی اور ہم سب اس پر متفق ہیں اور بائبل بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا جو ہے گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا جو ہے جو خدا کی آنکھیں جو ہیں وہ پاک ہے، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ پھر بھی درگزر کرتا ہے، وہ پھر بھی ہم پر فضل کرتا ہے، اس نے اپنے فضل کے وسیلہ سے ہمارے لیے نجات کا جو ہے وہ دروازہ کھولا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ جیسے کہ ہم اس میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور آگے وہ یہ بات کرتے ہیں 13 آیت میں کرتا ہے کہ اور اس سے مخلوقات کی، کس سے؟ خدا کے کلام سے مخلوقات کی کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، بلکہ ہر جو کام ہے جو اس کی نظر میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے، یعنی خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں دیکھتا ہے اور خدا اپنے کلام میں سے ہو کر ہمیں جانچتا ہے۔ اسی لیے ہم نے پچھلے دنوں ہمارا تھا کہ خدا کا کلام ہمیں مجرم ٹھہرائے گا،
اس لیے میرے عزیزوں ہمیں کلام کو پڑھنے اور سمجھنے میں بڑا ہی سینسٹیو ہونا چاہیے، اور جیسے کہ سب نے جو ہے گناہ کو مختلف طریقے سے بیان کیا، گناہ کی سزا، گناہ کی جو موت ہے، اس کے جو نتائج ہیں، سب نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کیا، اور وہ سبھی درست ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور اسی لیے خدا کا کلام بھی یہی کہتا ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، یعنی ہم مجھ سے بچ نہیں سکتے، ہم کوئی بہانہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، سوچنے میں، عمل کرنے میں، اور ہر طرح سے ہمیں بڑا ہی سینسٹیو ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ سب نے اسی میں بیان کیا ہے، اور اگر ہم یہ دیکھیں ہزقیل کی کتاب میں سے میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گی، اس میں وہ ہزقیل کی کتاب، ہزقیل کے صحیفہ میں یہ لکھا ہے، اس کے 18 باب میں یہ لکھا ہے، اس کی 19 آیت میں، تو بھی تم کہتے ہو کہ باپ بیٹا کے گناہ کا بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ جب بیٹے نے وہی جو جائز اور روا ہے کیا، اور اب میرے سب آئین کو حفظ کر کے ان پر عمل کیا، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ لیکن اگر شریر اپنے تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے، اور میرے سبب سے آئین پر چل کر، میرے سب آئین پر چل کر جو جائز روا ہے کرے، تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ نہ مرے گا۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے کام، اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ نہ بیٹا باپ کے گناہ کا ذمہ دار ہے، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا ذمہ دار ہے، نہ ماں ذمہ دار ہے، نہ بیٹی ذمہ دار ہے۔ یعنی ہم سب جو کچھ بوئیں گے ہم وہی کاٹیں گے۔ ہر شخص اپنے ہی اعمال کا حساب دے گا، ہر شخص کو اپنے ہی کاموں کا حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جو ہے اس چیزوں میں بھی بڑا ہی کیئرفل ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے زمین پر رہتے ہوئے ہم اپنے جسمانی جو ہمارے رشتے ہیں، ماں کا ہے، بہن کا ہے، بیٹی کا ہے، بھائی کا ہے، ہسبینڈ کا ہے، یا جو بھی ہمارے رشتے ہیں جن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ہمیں یہ غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بہن یا بھائی یا ہمارے یہ رشتے جو ہیں خدا کے کلام کے خلاف جانے کے لیے تو ہمیں جو ہے وہ فورس نہیں کرتے، یا ہمیں خدا کے کلام کی طرف، خدا کے کلام کے مخالف جانے کو تو نہیں کہتے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بعض اوقات ہم ان جسمانی رشتوں میں بھی بند کر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ بات ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور خود بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر ایک اپنے ہی اعمال کا ذمہ دار ہوگا، اور زندگی ہمیں ایک ہی بار ملتی ہے۔ اس لیے جو کچھ ہم یہاں پر بوئیں گے وہی ہم جو ہیں وہ کاٹیں گے۔ تو اس لیے یہاں پہ اگر ہم بائبل میں دیکھیں تو اس میں بہت سارے جو ہے گناہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ خدا کو جو ناپسند ہے وہ جو ہے غرور ہے، تکبر ہے۔ جیسے کہ بھائی فیاض نے ہمیں بتایا کہ ابلیس کے گناہ جو تھے وہ یہی تھے کہ اس نے غرور کیا تھا، اس نے تکبر کیا تھا، اور اس نے بغاوت کی تھی۔ اور جب ہم کلام کو انسنا کر دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں باز رہنے کو کہتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم باز نہیں رہتے، ہم پھر بھی چلتے جاتے ہیں، اور ہم اس راہ پر چلتے رہتے ہیں جو ہم نے اپنے طرف سے ہمیں تو صحیح لگتی ہے، لیکن خدا کے کلام کے مخالف ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا پھر ہمیں سزا دیتا ہے، خدا پھر ہمیں واپس لانے کے لیے جو کچھ نہ کچھ ایسا ہمیں ضرور ہمارے لیے کرتا ہے کہ ہمیں واپس پلٹنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے ہر ایک کی خواہش، ہر خواہش جو ہے وہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے، جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں۔ اگر ہماری خواہشات جو ہیں وہ ہم ان پر بھی غور کریں تو ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، اور گناہ کے نتائج سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس لیے گناہ جو ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں کوئی بھی انسان گناہ سے مبرہ نہیں ہے، سب کی زندگیوں میں گناہ ہوتا ہے، بشرطے کہ ہر ایک انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دینے کا جو ہے وہ ارادہ رکھے، اور اس پر غور کرے، اور اس سے واپس پلٹے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم واپس پلٹیں۔ خدا جو ہے، جیسے کہ بھائی الیاس نے داؤد کے گناہ کا ذکر کیا، تو داؤد سے گناہ تو سرزد ہوا تھا، کوئی بھی گناہ سے مبرر نہیں ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ انسان کی سرشت میں گناہ شامل ہے۔ تو سرزد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس گناہ پر قائم رہنا یہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ ہمیں جو ہے اپنے گناہ پر جو ہے پچھتانا، اس سے واپس پلٹنا
ہمارے لیے اسی میں نجات ہے۔ اسی لیے خدا کا فضل ہم سب پر ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، مگر جو ہمارے خدا میں یسوع مسیح میں خداوند کی طرف سے، جو خدا باپ کی طرف سے ہمیں ابدی زندگی ملتی ہے اس کے فضل کے وسیلہ سے، وہ ہمارے لیے خدا کی بخشش ہے۔ تو میرے عزیزو، گناہ پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہونا ہے، کلام کو سمجھنے بھی، کلام کو استعمال کرنے کے لیے بھی، اور کلام پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خداوند سے، خدا کے پاک روح سے ہدایت لینی ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔